تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں اس بات کا گلہ تھا، اور وہ جا کے عمران خان صاحب سے کہتے تھے کہ یہ فیض حمید ہمیں ہر بات میں کیوں ڈکٹیشن دے رہا ہے، یہ ہمیں کیوں بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ ہمیں کیوں بار بار تنگ کر رہا ہے۔ تو اٹ مینز کہ تحریک انصاف کے اندر فیض حمید صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مداخلت جو ہے وہ موجود تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد تحریک انصاف میں ایکٹیو ہو گئے، اور اس حد تک ان کی ایکٹیویٹی بڑھ گئی کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں ہر جگہ کے بارے میں کہ یہاں اٹیک کرو، یہاں اٹیک کرو، اس طرح کی جو باتیں ہیں فیض حمید صاحب پر الزام لگے ہوئے ہیں کہ یہ سارا کچھ ان کے اس میں کروایا گیا۔ اس میں ایک اور جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ بھی آگ لگانے کا کہا گیا اور ایسی جگہ پر بھی حملہ کرنے کا کہا گیا جہاں پر پاک فوج کا اسلحہ پڑا ہوتا ہے، یعنی وہاں تک ایکسیس دینا، یعنی سیکرٹ انفارمیشنز کو لیک کرنا، یہاں تک جو ہیں وہ باتیں ساری سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مطلب جو قانونی چیز ہوتی ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک خاموش رہیں گے، کسی پولیٹیکل سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنیں گے، تو اس کو بھی انہوں نے وائلیٹ کیا۔ پھر ISI کا جو ڈیٹا تھا وہ ساتھ لے کر چلے گئے تو آفس ڈیکورم کو بھی وائلیٹ کیا، اور پھر پاور میں رہتے ہوئے ٹاپ سٹی کا کیس ہوا تو اس کو انہوں نے وہ کیا، لیکن ان کی جو سیاست میں بڑھتی ہوئی مداخلت تھی اس پر بہت کم بات ہوئی ہے کہ وہ اتنے زیادہ کلوز ہو چکے تھے، اتنے زیادہ الائن ہو چکے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سارا معاملات جو ہیں اسی طرح ان کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں۔